أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دیدی بہنوں، ایمان والے کی نظر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں، ہمیشہ اس کی نظر اپنی آخرت کی طرف رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان والے مرد اور عورت کا یہ یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ میرا اصلی مکان، میرا اصلی گھر، میرا اصلی ٹھکانہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہے۔ دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ لوگ جا رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے لیول سے ہم دیکھیں تو ابھی کروڑوں انسانوں کے جنازے لوگوں کے کندھوں پر ہوں گے، کروڑوں انسان کو قبروں میں دفن کیا جا رہا ہوگا، کروڑوں انسانوں کو غسل دیا جا رہا ہوگا، کروڑوں انسانوں کی موت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جو شخص یا جو عورت دنیا کی دل دادا بن جاتی ہے، دنیا ہی کو سامنے رکھ کر چلتی ہے، تو دنیا اس کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ کیا دھوکہ دیتی ہے؟ ابھی تو آرام سے گزرتی ہے، پھر دیکھیں گے، ابھی تو آرام سے گزرتی ہے، پھر دیکھتی ہے۔ یوں ہوتے ہوتے اچانک موت کا جھٹکا آ جاتا ہے۔ اب جس کو آرام کی جگہ سمجھا تھا اسی کے چکر میں رہی، جس کو رہنے کی جگہ سمجھا تھا اسی کے جمانے کی، بنانے کی اور سجانے کی فکر میں رہی، اور آخرت کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کوئی آخرت کو یاد کرے نہ کرے، آخرت کی تیاری کرے نہ کرے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے نہ چلے، میری بہنوں، آخرت میں ہمیں جانا ہے۔ دنیا میں رشتہ داری ہوتی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی نانا ہے، ایسی عورتیں، بھائی بہن کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن آخرت میں یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں، کوئی کسی کا آسرا اور سہارا نہیں بنے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ ماں باپ چاہیں گے اولاد مجھے نہ پہچانے، اولاد چاہے گی ماں باپ ہمیں نہ پہچانے، بیوی چاہے گی شوہر مجھے نہ پہچانے، اور شوہر چاہے گا بیوی مجھے نہ پہچانے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی اور ایک بہن دوسرے بھائی کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ ہمیں نہ پہچانے، اس لیے کہ یہ ہما ہمی کا وقت ہے، نفسا نفسی کا وقت ہے، یہ ہم سے کہیں نیکی نہ مانگے، اس لیے ہر ایک دوسرے سے مانگے گا، سارے آسرے ٹوٹ جائیں گے۔ اب دنیا ہاتھ سے چلی گئی، آخرت کی تیاری کی نہیں، سارے کچے دھاگے ٹوٹ گئے، کیا ہوگا؟ ذرا سوچو کیا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں مگن ہیں،
دنیا ہمیں آج ہنسا رہی ہے، خدا کی قسم کل یہی دنیا ہمیں رلائے گی، اور اتنا رلائے گی کہ بدن کا پانی آنکھ کے راستے سے نکل جائے گا، پھر خون سے روئے گی، اور اتنا روئے گی کہ اگر اس کے رونے کے تالاب میں کشتی ڈال دی جائے تو کشتی چلنے لگے، مگر اللہ کو رحم نہیں آئے، اللہ کو رحم نہیں آئے۔ اس لیے اپنے آپ پر قابو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر قابو کرو، اور دل میں ٹھان لو کہ مجھے ایک اللہ کی اچھی بندی اور نیک بندی بن کر جینا ہے، یہ ٹھان لو۔ ایک چیز آپ نے ٹھان لی، طے کر لی، اب آگے کی بات اللہ دل میں ڈالے گا کہ اللہ کی نیک اور اچھی بندیاں کا جیون اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بس ایک عورت نے یہاں سے ٹھان لیا کہ مجھے بمبئی سینٹرل جانا ہے، تو بمبئی سینٹرل کا راستہ معلوم کرے گی۔ ایک عورت نے ٹھان لیا کہ مجھے یہاں سے پلہار جانا ہے، تو وہ کبھی بمبئی سینٹرل کا راستہ معلوم نہیں کرے گی، بلکہ رکشا والے سے کہے گی کہ مجھے پلہار جانا ہے۔ آج ہم نے ٹھانا نہیں ہے، اس لیے دنیا ہمیں نچا رہی ہے، ہماری نظر دنیا پر ہے اور دنیا والوں پر۔ جس دنیا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری دنیا، سوچئے آپ، پوری دنیا کتنی بڑی، اس میں سونا کتنا، چاندی کتنی، ہیرے کتنے، جواہرات کتنے، ڈائمنڈ کتنے، روپیے پیسے کتنے، زمین و جاگیر جائیداد کتنی۔ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے مکھی اور ایک ہوتا ہے مچھر جو رات کو نظر آتا ہے۔ اب مچھر کتنا اور اس کا پر کتنا، اتنی بھی قیمت اور حیثیت اللہ کے نزدیک میری بہنوں اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ سوچیے، اس دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس دنیا کے پیچھے للچانا، اپنے اصلی گھر کو بھول جانا، اللہ کی ان چیزوں سے راضی ناراض، ان سب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر دنیا کے آگے ہی بھاگنا، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی، اس کے بعد سے ایک مرتبہ بھی دنیا کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، نبی جی ان بے ایمانوں کو ہم نے جو ساز و سامان دیا ہے، جو مال و دولت دی ہے، خبردار آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف مت دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا کہ اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، نبی جی یہ ان کا اچھلنا اور کودنا اور ان کا لمبی لمبی گاڑیوں میں گھومنا اور ہوائی جہازوں میں اڑنا اور ان کے اچھے اچھے فلیٹوں کا بنانا اور ان کی اپنی دنیا کو سجانا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے خدا ہم سب کو کہہ رہا ہے، خبردار خبردار، یہ جو کچھ ہم نے دیا ہے بے ایمانوں کو، جن کے پاس ایمان نہیں، نہ اللہ کی ذات کا ایمان، نہ فرشتوں کا ایمان، نہ کتابوں کا ایمان، نہ رسولوں کا ایمان، نہ آخرت کا ایمان، نہ تقدیر کا ایمان، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان، ان کو ہم نے جو کچھ دیا ہے یہ تو ایسا ہے
جیسے کسی کو دنیا میں پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی دینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کس سے ملاقات کرو گے، کوئی پیغام گھر پہنچانا ہے۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد پھانسی ہے اور اس کے سامنے اچھے فروٹ ہیں، پینے کی اچھی چیزیں ہیں، اور کوئی نادان اس میں للچائے کہ ہائی میرے پاس نہیں ہے۔ ارے تو جانتا نہیں آدھا گھنٹے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ جس دنیا والوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جن کے معاشرے کو ہم اپنا رہے ہیں، جن کے لباس کو ہم پہنتے ہیں، ہماری جوان بچیاں پہنتی ہیں، ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم وہ لباس پہناتے ہیں، کون ہے وہ ہیں کہ جہاں موت آئی وہاں سے لے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا کھانا بند، ان کا پانی بند، ختم۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں، ایک لقمہ کھانے کا نہیں، ایک سیکنڈ کی راحت نہیں۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب بڑھاتے رہا کریں گے ہم۔ مختلف قسم کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے۔ ان کے پیچھے ہم بھاگیں، ان کی جیسی زندگی اپناویں، ان کی طرح دنیا سے پیار اور محبت کریں، اور ان کی طرح اپنے آپ کو دنیا میں بنانے کا اور چلانے کا ہم فیصلہ کریں۔ یہ تو ہر ایک کی مرضی کی بات ہے بہنوں۔ سمجھانے کے درجے میں مولوی صاحب سمجھاتے ہیں، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے اختیار میں، مت سمجھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک جو فیشنیں کی ہے، ابھی تک جتنی بے پردگی کی ہے، اور ابھی تک غیروں کی عورتوں کا جو معاشرہ اپنایا ہے، اور آگے بڑھو، بڑھنا ہو تو اور آگے بڑھو۔ کئی دل میں یہ ارمان نہ رہ جائے کہ ہاں میں نے یہ نہیں پہنا، یہ میں نے نہیں کیا۔ بڑھو آگے، کتنا بڑھتے ہو۔ یاد رکھنا، دنیا میں فتنوں سے اور آخرت میں دردناک قسم کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ چند پیسے ملنے پر، تھوڑی سی سہولت ملنے پر، اچھا فلیٹ ملنے پر، چھوٹا بڑا دھندا ملنے پر ہم پھسل گئے، ہم پھسل گئے۔ یہ تو سب آزمائش کا ہے، یہ سب آزمائش کا گھر ہے۔ ایمان ایمان ہے، ایمانی ایک غیرت ہوتی ہے، وہ ایمانی غیرت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمانی غیرت کیا ہے؟ کہ ایمان والی عورت کبھی جھوٹ نہیں بولے، ایمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایمان والی عورت کبھی غیبت نہیں کرے گی، ایمان والی عورت کبھی گالی نہیں بکے گی، ایمان والی عورت کبھی چگلی نہیں کھائے گی۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ میں ایمان والی ہو کر گالی بولوں، میں ایمان والی ہو کر جھوٹ بولوں، میں ایمان والی ہو کر چگلی کھاؤں، میں ایمان والی ہو کر غیبت کروں، میں ایمان والی ہو کر جماعت چھوڑوں، نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے، میرے اللہ نے دنیا آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، میں تو دنیا میں اللہ کی ایک اچھی بندی بن کر زندگی گزاروں گی۔ اندر سے طے کرنا پڑے گا، پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے میرے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ہاں، وہاں کا مکان کسی کڑیے نے نہیں بنایا، وہاں کا کپڑا کسی درزی نے نہیں سیا، اور وہاں کا کپڑا زمین سے نہیں نکلا، اور وہاں کا گدا دنیا کے انسانوں نے تیار نہیں کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے تیار کیا ہے۔ اس کے لیے اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، ان کے لیے مکان سونے چاندی کے، لا الہ الا اللہ، ان کے لیے کپڑے ریشم کے، حریر کے، ان کے سونے اور لیٹنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے چارپائے سونے چاندی کی، گدا میں مشک عنبر بھرا ہوا ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دنیا میں چاہتے ہو ٹینشن نہ آئے، دنیا میں چاہتے ہو کوئی پریشانی نہ آئے، دنیا میں چاہتے ہو کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ ارے دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ابھی ہے شام کو نہیں، کل ہے پرسوں نہیں۔
بچپن میں ہے جوانی میں نہیں، جوانی میں ہے بڑھاپے میں نہیں. اس دنیا پر بھروسہ کر کے چلنا. یہ تو کاغذ کا پھول ہے، کچھ نہیں ہے. اصل ٹینشن، اصل پریشانی، اصل پرابلم، اصل الجھن یہ سکرات سے شروع ہوگا. سکرات سے شروع ہوگا. ہاں، سکرات سے. سکرات کی آسانی اور سکرات کی پریشانی، قبر کا جنت کا باغ بننا اور قبر کا جہنم کی بھٹی بننا، قبر کا آپس میں مل جانا اور قبر کا نظر پہنچے وہاں تک چوڑا ہو جانا، حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے ناشتہ، یا پھر چل چلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کر زبانیں باہر، پسینے بہ رہے ہوں گے، کسی کے سر پہ ٹوپی اوڑھنی نہیں، کسی کے بدن پر کرتا نہیں، کسی کے پیر میں جوتا چپل، اور گرمی اتنی کہ بھیجے کھولیں گے اور ناک کے راستے سے موم بتی کی طرح ٹپ 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 گرے. زمین گرم ہو کر تانبے کی طرح لال اللہ جلال میں ہوگا. ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہوگی اور ایک طرف جنت چمک رہی ہوگی. نبیوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کریں. الا من اذن له الرحمن، مگر اللہ جسے اجازت دے وہی بات کر سکے. یہ سب کس پر موقوف ہے؟ پھر پل صراط کا راستہ آسان، نام اعمال داہنے ہاتھ میں، حوض کوثر پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر، یا پھر وہاں سے فرشتوں کے دھکے اور پل صراط پر چلتے ہوئے دو ٹکڑے ہو کر جہنم اور پھر آگے جنت یا جہنم. اس کا مدار یہ دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں برباد کیا. کوئی گناہ کرے، کوئی فیشن کرے، کوئی بے پردگی کے ساتھ رہے، کوئی اپنی آنکھوں کو گندے موبائل پر پھوڑے. ایمان والی عورت کہاں گئی؟ ایمانی غیرت. ایمان والی عورت بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہے، ارے اس کو شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا چاہیے. میں اور بائک، قرآن کہتا ہے ایمان والی زمین پر چلے تو عاجزی کے ساتھ چلے، نرم پاؤں کے ساتھ چلے، پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے. اور آج فیشن بن گئی ہے بائک چلانا. ایمان والی عورت مرد کی طرح بائک پر بیٹھے گی اور جائے گی. کیا بائک کے بغیر ہماری زندگیاں نہیں گزر سکتی؟ کیا بائک پر بیٹھنے سے ہماری جوان بچیاں اور ہم عزت والی ہو جائے گی؟ دنیا ضرورت کی جگہ ہے. کپڑا خریدیں گے، سبزی خریدیں گے، برتن خریدیں گے، اجازت ہے جاؤ، لیکن ایمان پیش کرو اس کے سامنے جو سبزی بیچنے والا ہے، جو برتن بیچنے والا ہے، جو جوتا چپل بیچنے والا ہے، جو کپڑا لتا بیچنے والا ہے، اس کے سامنے اپنا ایمان پیش کرو. کیا ایمان پیش کرو؟ ایمان کیا پیش کرو؟ کہ پورے پردے کے ساتھ جاؤ، شرم حیا کے ساتھ جاؤ، چہرہ چھپا کر جاؤ. ارے آپ کا چہرہ کوئی معمولی چہرہ ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے. اس ایمان کی وجہ سے چاہے کوئی عورت کالی کلوٹی ہو، رنگ اس کا اجلا نہ ہو، روپ اس کا اچھا نہ ہو، لیکن دل میں ایمان ہے تو اس کا چہرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے چہرے پر اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا اور اس کا سگا چچا، اس کا سگا ماموں، اس کا بیٹا اور اس کا سگا بھائی اور دو تین اور، ان کے علاوہ کوئی اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا. چچا کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، پھوپھی کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، خالہ اور ماسی کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، چچا کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا. اور آج ایمان والی عورت کو جو چاہے دیکھ لے. اس نے اپنا مقام اتنا گرا دیا. کپڑا لینے جاوے تو ایمان ایک طرف، برتن لینے جاوے تو ایمان ایک طرف، جوتا لینے جاوے تو ایمان ایک طرف، راستے میں جائے تو ایمان ایک طرف. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی ایمانی غیرت؟
ایمان اندر سے چکھتا ہے. تو کس کے سامنے چہرہ کھول کر جا رہی ہے؟ تو کس کے سامنے چہرہ کھول کر رکشا میں بیٹھ رہی ہے؟ رکشا میں بیٹھی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور بعض مرتبہ رکشا فل ہو گئی تو یہ ایمان والی عورت رکشا والے ڈرائیور کے پاس بیٹھتی ہے. لا الہ الا اللہ. دنیا ہی کو اصل بنا دیا، دنیا ہی کو اصل بنا دیا. جو چاہے پہنو، ہاں؟ جو چاہے پہنو. آج ہماری بچیوں کے لباس کیا ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ ایمان والی عورت اور اس کی جوان بچی اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہیں، کیا پہن رہی ہے؟ چست کپڑا، چست پاجامہ، یہ ہمارا لباس ہے؟ ایمان والی عورت کا کرتا گھٹنے سے 2 نیچے ہونا چاہیے. آج یہ کرتا اونچے آتے آتے کہاں تک آیا، اور ٹاٹ ہوتے ہوتے کتنا آیا، اور نیچے پاجامہ کتنا تنگ ہو گیا. یہ ہمارا لباس ہے؟ دن بدن برقعے بدل رہے ہیں. ہمارا سیدھا سادہ جو برقع تھا، جس میں شرم حیا تھی، عورت پنا تھا، شریعت سے ملتا جلتا تھا، شریعت کے مزاج کے مطابق تھا، کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا اس برقعے میں ہماری ذلت تھی؟ کیا اس برقعے میں ہمارا پوزیشن ڈاؤن ہو جاتا تھا؟ اور اس برقعے میں کیا ہماری عزتیں بڑھ گئی؟ اور برقعے بھی اتنے چست اور ٹائٹ کہ پہنو نہ پہنو سب برابر. ہاں؟ بہت سوچو، بہت سوچو، ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی پتہ نہیں چلے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، لیکن جاگنے سے پہلے شیطان لوٹ چکا ہوگا، نفس ساری مایا لوٹ چکا ہوگا. اب جاگنے سے کیا فائدہ؟ اب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑو. مالک بیچ دے دنیا میں، 70 سال 80 سال تجھے زندگی دی تھی، علماء دیے تھے، دینی ماحول دیا تھا، دعوت کا کام دیا تھا. آج تو دعوت کا کام گیا گھروں سے. جو دعوت کی محنت ایمان والے مرد، ایمان والی عورت کے ساتھ ایسا لگا ہوا تھا جیسے سورج کے ساتھ روشنی لگی ہوئی ہے. سورج جہاں جائے گا روشنی کے ساتھ جائے گا. ہر گھر میں دعوت، ہر ایمان والی عورت میں دعوت کا کام، ہر مرد اور جوان عورت کا دعوت کا کام. لیکن گیا وہ محنت گئی، محنت گئی تو محنت کے نتیجے میں جو دین آتا تھا، جو سنتیں زندگیوں میں آتی تھی، جو اچھائیاں آتی تھی، وہ گئی. آج ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے؟ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، بال غیروں جیسے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت پر کبھی وہ استاد چلاتا ہے، کبھی کیچی چلاتا ہے. باپ کے دل پر اور ماں کے دل پر کوئی جھٹکا نہیں لگتا. جو چاہے پہنو. جوان بچیاں موبائل سے جس کے ساتھ چاہے باتیں کریں. جو بچی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کے ہاتھ میں موبائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ موبائل سے کہاں بات کرے گی؟ اور بات کرے گی تو کیسی بات کرے گی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، خالی سگائی اور رشتہ ہوا ہے، اور آپس میں موبائلوں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. حرام ہے، حرام، حرام ہے. اس وقت کیا بات کرے گی؟ نماز کی بات کرے گی. اور وہ سامنے والا بات کرے گا، پردے کی بات کرے گا. بات جمع، فون آیا، بچی کام کاج میں ہے، اس کی ماں نے اٹھایا. اب اس کی ماں نے پوچھا کون؟ تو لڑکا نے جواب دیا میں. تو ماں سمجھ گئی کہ وہ ہے جس سے میرے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے. تو ماں کیا کہتی ہے؟ لے بیٹی یہ تیرا فون ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس ماں کو زمین پر جینے کا حق نہیں. ماں دریا بن رہی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. معاف کرنا، فوراً ڈانٹ دینا چاہیے. رشتہ سگائی رہے، ساتھ بات نہ رہے. خبردار تو نے میری بیٹی پر فون کیا ہے تو ہے کون؟ لیکن ایمانی غیرت ختم ہو گئی، ایمانی غیرت ختم ہو گئی. اب اس وقت باتیں کرنا یہ زبان کی بدکاری ہے، باتیں سننا یہ کان کی بدکاری ہے. اور اب تو فوٹو سپلائی ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر.
یہ آنکھوں کی بدکاری ہے. اب سارا لڑکا کر چکا، بچی سب کر چکی، اب نکاح میں برکتیں آئے گی، اولاد نیک صالح پیدا ہوگی اور یہ رشتہ جمے گا. میری بہنوں، آخرت کو سامنے رکھو، اور اسی آخرت کو بار 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 سوچنے کے لیے گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم کو معمولی سمجھتے ہو؟ 2 حدیث 3 حدیث پڑھی سبحان اللہ وبحمدہ، یہ گھر کی تعلیم ہے. سن دھیان کے ساتھ خبر کو، سن دھیان کے ساتھ آخرت کو، سن دھیان کے ساتھ حساب کتاب کو، سن نماز کی فضیلت کو، اور سن ذکر کی فضیلت کو، اور سن تلاوت کی فضیلت کو، اور سن صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگی کو، اور پھر اللہ سے دعا کر کہ اللہ یہ زندگی تو مجھے دے دے، یہ زندگی تو میرے اولاد کو دے دے، یہ زندگی میرے آنے والی نسلوں کو دے دے، اور یہ زندگی تو پوری امت اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دے دے. میری بہنوں، ہم ہر مسئلے میں آتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ. کیا کریں کیا کریں؟ رونے کے سوا کوئی نہیں ہمارے پاس. ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. بلکہ بات دبا تو یہ باتیں بعض عورتوں کو، بعض بھائیوں کو پسند نہیں آتی. مولوی صاحب جیوانی در، مولوی صاحب بگی آپ لوگوں نے جوانی در، ٹھیک ہے، وہ تو ملنا پھر مولوی صاحب سے آخرت میں. ہاں، یہ سب آپ کی ہمدردی میں ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے شرعی پردے کے ساتھ رہو. ایک ہے برقع، وہ بھی اسلام سے ملتا جل کر رکھو. ٹائٹ مت پہنو، ٹائٹ مت پہنو، ٹائٹ مت پہنو. ہاں، کتابوں میں آتا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ عورتوں کے سر کے بال اونٹ کے کوہان اور کروڑے کی طرح ہوگا. اونٹ کا کروڑا دیکھا ہے، بالکل ابھرا ہوا. آج کل ہماری جوان بچیاں سارے بالوں کو بیچ میں لا کر پھر وہ باندھتی ہو جوڑا. حدیث میں پہلے بتایا گیا یہ ایمان والی عورت کے بال نہیں ہے. شادیوں میں بیوٹی پارلر سے آ کر یا ہماری بچیاں وہاں جا کر سنگار کراوے، لا الہ الا اللہ. پیسہ کیڑے سے کشو تھا دونوں. یا بیوٹی پارلر کی عورتیں گھروں پر آوے اور ڈیمانڈ رکھے کتنے والا میک اپ کرنا ہے، کتنے والا سنگار کرنا ہے، اور دلہن کا کمرہ اور دلہے کا کمرہ سنگارنے کے لیے ہزاروں روپے کا پانی کیا جاتا ہے. خدا کو ہم کیا جواب دیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کرائے پر مکان لیا گیا، نیچے مٹی ہے، دیواریں مٹی کے ہے، کہیں کھٹی نہیں ہے، اور بڑے بڑے ڈھیلے ہیں مٹی کے. وہاں گئی 2 عورتیں اور ڈھیلوں کو توڑا اور پانی چھڑکا اور اس کو لیپا تھوڑا اور 2-4 لکڑی کی کھٹیاں ڈالی. ہاں، جنت کی عورتوں کی سردار، اگر ملنا ہے ان سے قیامت کے دن تو ان کی والی زندگی گزار. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا عورت میں بہترین خوبی کون سی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے کہ ابا نے آج سوال کیا ہے کہ عورت میں سب سے بڑی خوبی کون سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کسی اجنبی کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی اس کو نہ دیکھے. خوبیاں پیدا کرو، خوبیاں. شادیوں میں فضول خرچیاں مت کرو، شادیوں کو سادہ رکھو. اب جہیز بہت بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے مومن سماج میں جہیز میں ایک پترے کی پیٹی دی جاتی تھی، 2-4 سیدھے سادے جوڑی دیے جاتے تھے، تھوڑا بہت داگینہ دیا جاتا تھا. جاؤ. اب پیسے آئے، باہر کا ماحول دیکھا، اب پیٹی تو چھلک رہی ہے، اب سڑکیز بھی بھر گئی، اب تیجوری جا رہی ہے، فریج جا رہا ہے، کپڑے دھونے کا مشین جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اکیلے ہیں، امت میں بیوہ عورتیں نہیں ہیں، امت میں غریب عورتیں نہیں ہیں، امت میں یتیم بچیاں نہیں ہیں. وہ روئے گی ہائے میرا باپ قبرستان میں ہے، ہائے میرا باپ غریب ہے، اس لیے ہائے میری ماں بیوہ ہے، اس لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا جہیز
یتیم بچیوں کو، بیوہ عورتوں کو رلانے کا سامان بن رہا ہے اور ذریعہ بن رہا ہے. دو بچے اپنے اپنے کلیجے کا ٹکڑا ہے، دو، لیکن شادی کے موقع پر مت دو. ضرورت ہو اس وقت دو، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کو. دیکھا دیکھی جب رواج بن جائے گا تو بیوہ کو بھی دینا پڑے گا، غریب کو بھی دینا پڑے گا، اور وہ ادھر ادھر سے پیسے لائے گی اور لانے کے بعد روئے گی کہ ہائے ہائے ہائے. یہ آنسو یاد رکھنا، جنہوں نے یہ شروعات کی ہے، یہ بیواؤں کے آنسو اور یتیم بچوں کے آنسو اوپر جاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ شروع کی ہے ان پر مصیبتوں کے بادل بن کر برستے ہیں. معمولی ہے، معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے واسطے شادیوں کو سادہ کرو، شادیوں کو سادہ کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی مسجد میں ہوئی. لا الہ الا اللہ. مرد ہیں، کوئی عورتیں جمع نہیں ہوئی ہیں، بچی گھر میں ہیں. آپ نے اجازت دی، بیٹی تیرا نکاح حضرت علی سے کر دو. اجازت مل گئی. اب آئے ہیں، چند صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس سے پہلے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میری بہنوں، رشتوں میں، سگائی میں، منگنی میں دین دیکھو. آج دیندار بچوں سے کوئی منگنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیندار بچی کو کوئی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. فیشنیبل چاہیے، ایکٹیو چاہیے. ایکٹیو ایکٹیو کہاں سے سیکھی تو؟ یہ ہے بولی عورت، عورت کا بھولا ہونا. قرآن نے اس کی اچھی صفت بیان کی ہے، والغافلات. یہ بھولی عورت ہے، یہ اگر دنیا کو جانتی نہیں ہے، بھولی عورت ہے. لیکن آج کل حوث چڑھی ہے. اس لیے اب تم مانو نہ مانو، تم کرو نہ کرو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ امانت کے ساتھ ایک بات میں تمہیں بتا دوں. ایک بچی بہشتی زیور پڑھ رہی ہے، ایک بچی قرآن شریف پڑھ رہی ہے، پڑھانے والے مولوی صاحب ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مدرسے کے ماحول میں پڑھ رہی ہے. لیکن جب اس پر نماز فرض ہو گئی تو مولوی صاحب کو اس بچی کو پڑھانا اور اس بچی کا مولوی صاحب کے پاس پڑھنا اور ماں باپ کا ان بچی کو مولوی صاحب کے پاس بھیجنا اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. جب تک گنجائش تھی ٹھیک ہے، پڑھاؤ ضروری ہے، لیکن اب اللہ کا حکم بدل گیا. اب اللہ کا حکم بدل گیا. نہیں، خبردار خبردار. اب یہ 15 سال کی، 16 سال کی میری بندی اور 40 سال، 35 سال، 60 سال کی بندی، دونوں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے. اب وہ سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے، سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے. اب دنیاوی تعلیم کے نشے میں ہم ہماری جوان بچیوں کو، کیا کہوں میں، اپنی جوان بچیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ ٹیوشن بھیج رہے ہیں تو پڑھانے والا کون ہے؟ باہر بھیج رہے ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا نظام ایک ساتھ ہے. اے میرے مولا، کتابوں میں آتا ہے ایک کمرے میں حسن بصری ہو، ولیوں کے سردار، اور اسی کمرے میں رابعہ بصریہ ہو، نیک عورتوں کی سردارن، تو تیسرا شیطان ہوگا، تو تیسرا شیطان ہوگا. کون سے ماحول میں بچیوں کو بھیج رہے ہیں؟ کیا پہنا کر بھیج رہے ہیں؟ یہ تعلیم ہے کہ مصیبت ہے؟ کیا ضروری ہے؟ جب تک ضرورت تھی ٹھیک ہے. اب بچی سمجھدار ہو گئی، میری بہنوں، میری بہنوں، میری بہنوں، فوراً برقع اوڑھا. برقع اوڑھنے سے شرم حیا آ جاتی ہے، فوراً برقع اوڑھا دو. یہ مطلب جو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، بہت غفلت ہے اس میں. سمجھدار ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، اللہ کے احکامات جاری ہو گئے، اور برقع کب اڑاتے ہیں؟ شادی کے چند مہینے پہلے. جتنی بے شرمی آنی تھی آ گئی. اب کپڑا کائے کا ڈال رہے؟ سوک کا کپڑا ڈال رہی ہے. تو پہلے ہی دن پڑتا. اس فتنے کے زمانے میں شریعت 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 کیا کہہ رہی ہے کہ جب بیٹا اور بیٹی 10 سال کے ہو جائے، 10 سال کے ہو جائے، بستر الگ کر دو. بھائی بہن بستر الگ کر دو.
اور یا مخلوط تعلیم ہے. کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کے غضب کو دعوت مت، اللہ کے عذاب کو مت للکارو، برداشت نہیں کر سکیں گے. بڑی بڑی قومیں تہس نہس ہو گئی ہے. قارون جیسا مال والا، فرعون جیسا سلطنت والا، حامان جیسا وزارت کی کرسی والا، اور قوم شعیب تجارت کی منڈیوں والی، اللہ نے تہس نہس کر دیا. تعلم تغن بالامس، گویا وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. وہی اللہ آج موجود ہے، سب دیکھ رہا ہے، خدا سب دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے گھر کو دینی گہوارہ بناؤ، اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. چاہے گھر تمہارے آدمی کے دستاویز ہے اس پر اور اس کے نام پر ہے، لیکن گھر میں تمہاری چلتی ہے، اسی لیے تم کو گھر والی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر والی بیمار ہے، پانی پڑ کر دو، تو گھر اس کا ہے کہ تمہارا؟ ہاں، گھر پر تمہارا قبضہ ہے. تم چاہو بے دینی کا اکھاڑا بنا سکتی ہو، اور تم چاہو تو دین کا گہوارہ بنا سکتی ہو. تم چاہو تو گھر کا ماحول 24 گھنٹے خدا کی رحمتیں اتریں، اور تم چاہو تو 24 گھنٹے خدا کی لعنتیں برسیں. اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، پردے کا اہتمام کرو. تمہاری اندر کی فکر کہ میرے گھر میں حرام روزی نہیں آنی چاہیے، حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے. بیٹوں کو نصیحت کرو، شوہر کو نصیحت کرو، لقمے کے لیے اور ہمیں اچھا کپڑا پہنانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا. آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، عورتیں آپس میں سودی ویوہار کرتی ہے. لا الہ الا اللہ، سودی ویوہار کرتی ہے. ایک بیچاری پریشان عورت آئی، اس عورت کے پاس آئی جس کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں. بہن تھوڑی ضرورت ہے، اتنے کی 20,000 کی، کب دو گی؟ کہ 2 مہینے کے بعد. ના એ તો ભાઈ બધું ખરું, પણ તમે 2 મહિના સુધી મારા 20,000 રૂપિયા વાપરો તો મને શું લાભ મળશે? મને શું લાભ મળશે? કોઈ ઉપર હાલશો? یا اللہ اس کی غربت سے تو فائدہ اٹھا رہی ہے. یاد رکھنا آج وہ غریب ہے، کل خدا تجھے غریب بنا سکتا ہے. ہاں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ بیچاری مجبوری میں کہتی ہے بہن کتنا دوں؟ 1,000 دوں؟ 1,000 شدہ ہے، 5,000 تو زون بھائی. اب یہ 5,000 جو آئے گا یہ سود ہے، حرام ہے. سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں. کھاؤ کتنا کھاتی ہو، شو بھوک مرو آئے سے کوئی نہیں. ارے قرضہ دے دے، اور اگر مدت پوری ہو جائے نہ دے تو اور مہلت دے دے. اور نظرۃ الی میسر، مہلت دے دو. کوئی بات بہن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد دینا. 20,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس قرضہ دینے والی عورت کو ملے گا. پیسے تو اس کے واپس آئیں گے. کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایسی ناپاک حرکتوں سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. جس نے سود دیا، سودی کاروبار کیا، سودی لین دین کیا، اسی وقت آسمان پر اعلان ہوتا ہے او بندی تیری اور میری لڑائی ہے. اللہ کہتا ہے تیری اور میری لڑائی ہے، چل کتنی چلتی ہے. اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکے گا؟ اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکے گا؟ قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمیوں کا عذاب باہر سے ہوگا. آگ باہر سے جلائے گی، بچھو باہر سے کاٹے گا، سانپ باہر سے ڈسے گا. لیکن جو سود والا ہوگا بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بچھو ہوں گے، وہ اندر سے کاٹیں گے. حلال روزی کی خوب فکر کرو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو. بچہ چلتا ہو گیا، فیشنیبل لباس مت پہنا ہو، کوئی سیدھا سادہ اپنا لباس پہنا ہو، تاکہ اس کی زندگی میں جیسے کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو گڑتوتی کرتے ہیں، گڑتوتی تحنیک کوئی اچھے آدمی سے، یا کسی داروڑیے سے، کسی ٹپوری سے، ٹپوری سے کھجور چبواتے ہیں. نہیں، مولوی صاحب سے، اللہ کے ولی سے،
تاکہ میرے بیٹے میں وہ گن آئے. تو یہ بچے کو کپڑا پہنانا اور اس کی دینی تربیت کرنا، اسلامی لباس پہناؤ، اس کو دین سکھاؤ. اسی لیے کہتے ہیں بچہ دنیا میں آوے، دائیں کان میں تکبیر کہو، بائیں کان میں اذان کہو. کیا کہا جا رہا ہے؟ بیٹا تو دنیا میں اسی لیے آیا ہے، تو دنیا میں اسی لیے آیا ہے، یہ کام تجھے کرنا ہے نا. اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی. اب جنازے کی نماز میں تکبیر بھی نہیں اور جنازے کی نماز میں اذان بھی نہیں. اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اب نماز کھڑی ہو جائے گی. بس اذان اور تکبیر کے بیچ میں جتنا وقت ہے اتنی ہماری زندگی ہے، بس تب نماز کھڑی ہو جائے. اور پھر بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ روتا ہے لیکن مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے. لوگ ہنس رہے ہیں، گھر والے، منا آیا، پوتا آیا، نواسا آیا، بھتیجا آیا، بھائی آیا. ہاں، کتابوں میں لکھا ہے ارے تو جب دنیا میں آیا اور آئی تو رو رہی تھی اور دنیا ہنس رہی تھی. زندگی ایسی گزارنا اذان کے مطابق اور تکبیر کے کلمات کے مطابق کہ جب تو دنیا سے جا رہی ہو دنیا رو رہی ہو اور تو ہستی ہوئی جا رہی، تو ہستی ہوئی جا رہی. یہی زندگی گزارنے کے لیے میرے دوست، میری بہنوں، اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے اسلام دیا ہے، اللہ نے شریعت دی ہے، اللہ نے سنت دی ہے. ایک ایک سنت کو معلوم کرو، ایک ایک طریقہ معلوم کرو، ایک ایک مسئلہ معلوم کرو، اور ہمیشہ میری آخرت، میری آخرت، میری آخرت، میری آخرت. یہ ریل چل رہی ہے زندگی کی، اس کا اسٹیشن کب آ جائے اللہ جانتا ہے. زندگی سے موت سے پہلے پہلے، اور موت آخری سانس. اب میرا آخری سانس کب، آپ کا کب، مجھے نہیں معلوم. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے آخری عمل کو اچھا بناؤ، اپنا آخری دن اچھا بناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری زندگی کا آخری دن اچھا ہو. کون سا آخری دن؟ یومن القاک فی، جس دن میں تجھ سے ملوں، جس دن میں تجھ سے ملوں. ہاں، میرا دل صاف ہو، میرا یقین مضبوط ہو، میرا ایمان تجھ پر ہو، میرے بدن پر اسلامی لباس ہو، میری زندگی میں شرم حیا ہو، میری کوئی نماز چھوٹی ہوئی نہ ہو، میری کوئی زکوٰۃ باقی نہ ہو، میرا کوئی روزہ باقی نہ ہو، اور گناہ سے توبہ باقی نہ ہو. اچھا دن میرا وہ بنانا جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں، اور میری زندگی کا عمل اچھا بنانا. اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو اچھا عمل کب؟ کہ روزانہ اچھے عمل کرو تاکہ موت اچھے عمل پر آئے. یہ ہے اصل مسئلہ. مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان فیشنوں سے بچاؤ، بے پردگی سے بچاؤ، ایمانی غیرت پیدا کرو، اپنی جوان بچیوں کو خوب سنبھالو. باہر کا بہت گندا ماحول ہے، بہت گندا ماحول ہے، بہت گندا ماحول ہے. غلط موبائل مت دو، موبائلوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ. آج تو پتہ نہیں کیا ہے، گھر میں جتنے فرد ہیں اتنے فرد موبائل ہیں. اور پوری رات، آدھی رات ہمارا جوان طبقہ بیٹھا رہتا ہے. نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ بدن پر اسلامی لباس ہے، نہ چہرے پر پیارے نبی کی سنت ہے. موبائلوں کا دل دادا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا ہے. 12 1 2 بجے تک بیٹھتا ہے، پھر آ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز قضا کرتا ہے. کون روئے گا میری بہنوں؟ کون فکر کرے گا؟ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں اکثر یتیم ہیں. ان کے ابا تو تھے نہیں، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی. تربیت کرو، اسلام سکھاؤ، دین سکھاؤ، شریعت سکھاؤ. جنت بولو، جہنم بولو. آج تو کسی بچے نے یہ سوال کیا کہ امی صحابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان کا نام آیا تو حضرت عثمان کون تھے؟ یہ جنت کا نام آیا تو جنت کیا ہے؟ اور دنیا کے بارے میں دیکھو، موبائل دیکھ کر ایکٹروں کے نام معلوم ہے، ناچنے والی گندی عورتوں کے نام معلوم ہے، فلموں کے نام معلوم ہے. ہماری موجودگی میں اور ہماری زندگی میں ہماری اولاد اس طرح جا رہی ہے، صحیح نہیں. آپ تو خود دن پر آ جاؤ اور اندر سے ٹھان لو اور اللہ سے آج سچی پکی توبہ کر لو کہ مولا میں نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن تیرا احسان ہے، ابھی میرے پاس زندگی پتہ نہیں کتنی باقی ہے لیکن ہے. اب میں نیت کرتی ہوں کہ تیری اچھی اور دیندار بندی بن کر مجھے جینا ہے.
تو میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور پھر شریعت و سنت پر چلنا شروع کرو۔ اور جتنی گڑبڑ ہے لباس کے لائن کی، اب ایمان والی عورت کا لباس کون سا؟ ابھی میں ایک جگہ جا رہا تھا، یہی ایک بچی کو میں نے دیکھا، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کی ماں ہے، کیا پہنا ہے اس بچی، گھاگری کی طرح کوئی چیز پہنا ہی ہے، مجھے نام نہیں آتا، اور وہ بھی باریک ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جنت کا کپڑا ہم بھول گئے، جنت کی نعمتیں ہم بھول گئے۔ نیکی معلوم کرو، ایمان والی بہن کا کپڑا 3 خوبیوں والا ہونا چاہیے، باریک نہ ہو، ادھورا نہ ہو۔ آج ہماری بہنوں کے آستینیں آدھے ہاتھ تک آ چکی ہے، اور گلے کی کٹنگ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، اور کپڑا چست اور ٹائٹ ہو رہا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے رب کاسیات عاریات، رب کاسیات عاریات، ایک زمانہ آئے گا کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہنے گی، لیکن ان کو گناہ ایسا ہوگا جیسے زندگی میں کپڑا پہنا ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء حیران، ایک عورت کپڑا پہنے اور اتنی گنہگار کہ گویا اس نے کپڑا پہنا ہی نہیں۔ سوچتے 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 3 باتیں نکالی کہ جس نے کپڑا پہنا لیکن چست پہنا، جس نے کپڑا پہنا لیکن باریک پہنا، جس نے کپڑا پہنا لیکن ادھورا پہنا، یہ ایسی ہے جیسے اس نے کپڑا پہنا ہی نہ ہو۔ اور اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا دھمکی ہے کہ وہ جنت میں تو کیا جائے گی، جنت کی خوشبو تک اس کے لیے حرام۔ کیا ہو رہا؟ اپنے پیروں پر کلہاڑی ہم مار رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم ہم کر رہے ہیں۔ کوئی عورت اپنی آنکھ توڑ دے تو بہادر لوگ کہیں گے، کوئی اپنی ٹانگ توڑ دے تو اس کو سمجھدار کہیں گے۔ اپنے ہاتھوں اپنی سکرات بگاڑے، اپنے ہاتھوں اپنی قبر کو جہنم کی بچی بناوے، اپنے ہاتھوں حشر میں فرشتوں کے دھکے، اور اپنے ہاتھوں پلسرات پر گزر کر 2 ٹکڑے ہو کر جہنم، اس کو کون سمجھدار ہے؟ جذبات اٹھیں گے، یہی قربانی ہے۔ حوروں میں کوئی جذبہ نہیں ہے، اللہ نے جو کہا اس طرح رہو بس۔ لیکن ایمان والی عورت میں جذبہ ہے، دینداری کا بھی، بے دینی کا بھی، پردے کا بھی، بے پردگی کا بھی، شریعت پر چلنے کا بھی اور شہوت اور خواہشات پر چلنے کا بھی، نفسانیت بھی اور احکامات بھی۔ بس اس کا ٹکراؤ ہے موت تک۔ ہارو مت، ہمت مت ہارو، نفس کے دھوکے میں مت آؤ۔ نفس اگر کوئی کہے تو یوں کہہ دو میں تیری بندی نہیں ہوں، میں تو میرے رب کی بندی ہوں۔ تو کہے گا وہ پہنوں گی، تو کہے گا اس طرح چلوں گی، تو کہے گی اس طرح میری بچی کی سگائی کروں گی۔ بالکل ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرو، شرم حیا کی زندگی گزارو، ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایمانی غیرت والی بنے گی۔ سب کچھ کرنا ہے لیکن اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے، اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا سے جانے کا وقت تو آئے گا نا، آئے گا۔ دنیا سے جانے کا وقت اتنا مزیدار، اتنا مزیدار، پوچھو مت پوچھو۔ اللہ کے پاس جا رہی ہوں، ان الی ربک الرجعی، جس رب کو میں نے راضی کیا ہے، اور میرے اللہ نے ملک الموت کو یہ کہہ کر بھیجا ہے میری بندی کو میرے پاس لے آؤ، کہ اس نے ایسی زندگی گزاری جیسا میں چاہتا تھا، میری بندی کو لے آؤ۔ وہ فرشتے آتے ہیں، شیطان کو دور کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور یوں کہتے چلو چلو، اللہ نے بلایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر سو جاتی ہے، اور سکرات اتنی آسان کہ پوچھو مت۔ اور پھر پوری زندگی کے اعمال کا نور، یہ کہتے ہیں چہرہ کھل گیا تو پاؤڈر لگایا ہے؟ اس لیے کھل گیا؟ نہیں، یہ چہرہ کھیلا کا زندگی بھر کا ذکر، زندگی بھر کی تلاوت، زندگی بھر کی سنت والی زندگی، زندگی بھر کی تعلیم اور زندگی بھر کی دینداری، یہ دل سے نکل کر اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ اور آپ غور سے دیکھو، دیندار عورت جب جاتی ہے اس کے ہونٹوں پر دیکھو، وہ ایسا ہے جیسے مسکرا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے مرنے سے پہلے فرشتے تسلی دیتے ہیں، رو مت، گھبرا مت، تیری 4 بچیاں 2 بیٹے جا رہے ہیں،
घबरा मत, 80,000 खादिम तुझे देगा। ये तेरा फरेब ज्यादा है, छोड़, मिट्टी है कर खंडेर हो जाएगा, सोने चांदी का बंगला खुदा देगा। ये तेरा जोड़ा औरतें काट देगी, फेंक देगी, चाहे किसी के काम आवे ना आवे, घबरा मत, अल्लाह रेशम के जोड़े पहना देगा। ये तेरे जेवरात, हाथों की चूड़ियां, कानों की बालियां, पाँव की पाजे और गले का हाथ लोग ले लेंगे, इसलिए रोती है, छोड़ इसको। ये तो दुनिया के इंसानों ने बनाया है और दुनिया की जमीन से सोना चांदी निकला है। घबरा मत, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में अजीब अजीब जेवरात का इंतजाम किया है, घबरा मत। अब इसकी खुशी में वो मुस्कुराती है और इसी में फरिश्ते आहिस्ते से रूह खींच लेते हैं, रेशम का रुमाल लाते हैं जिसमें जन्नत की कस्तूरी होती है, और फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमान पर जाते हैं। पहले आसमान पर 70,000 फरिश्ते जिब्राइल अमीन लेकर उसके वेलकम में, उसके इस्तकबाल में, उसके आबोकार में खड़े हैं। जिब्राइल कहते हैं, इस बंदी की रूह मुझे दे दो, इस बंदी की रूह मेरे हाथ में दे दो। 70,000 फरिश्ते किसको लेने के लिए आए हैं? जो वेश्यन पार्क में रहती थी, सीधा साधा खाना खाती थी, सीधे साधे फ्लैट में रहती थी, उसका शोहर टैक्सी चलाता था, उसका बेटा हीरा घिसता था, दुनिया वालों के नजदीक उसका कोई पोजीशन नहीं था, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, रोजा नहीं छोड़ा, बेपर्दगी नहीं की, लिबास फैशन वाला लिबास नहीं पहना, घर में हर छोटे बड़े का दीनी जहन बनाया, रातों में उड़कर अल्लाह के सामने रोने वाली, तहज्जुद इशराक चाश्त अव्वाबिन पढ़ने वाली, सुबह शाम की तस्बीहात करने वाली, खाना पकाते पकाते दुरूद शरीफ है, झाड़ू लगाते लगाते अल्लाह अल्लाह है, 24 घंटे की जिंदगी अमाल में लगी हुई। हाँ, ये उसकी है जिसकी कीमत है अल्लाह के नजदीक। जिब्रील अमीन लेकर जाते हैं, 70,000 फरिश्ते लेने आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला आसमान, अब पहले आसमान में गए, खुशबू फैल गई, खुशबू फैल गई, काय की? परफ्यूम की। आज तो जवान बच्चियां परफ्यूम लगाकर बाहर जाती है। हाँ, हराम है, हराम। ऐसी खुशबू जो गैरों के नाक तक जाए, हराम है। कोई परवाह नहीं है, बस मेकअप करो, पाउडर लगाओ, खुशबूदार परफ्यूम लगाओ, फैशनेबल बन के बाहर निकलो। क्या कर रही है? खुशबू फैल जाती है अमाल की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अल्लाह का अर्श, अल्लाह के अर्श के सामने जाकर ये रूह सजदे में चली जाती है। अल्लाह कहता है, मेरी बंदी को आला यदीन में और जन्नत में पहुंचा दो, जन्नत में पहुंचा दो। इतने में रूह वापस आती है, फरिश्ता लेकर घर के कोने में खड़ा रहता है। मुझे कौन नहलाता है, मुझे कौन कफन पहनाता है, मेरे सजदे के आजा पर कौन काफुर मलता है। हाँ, ये सब देख रही है, घर में क्या होता है वो भी सुन रही है। हाँ, बच्ची कहती है मेरी माँ चली गई, बच्चा कहता है मेरी अम्मी चली गई, हाय अकेली। अरे अकेली नहीं है, उसकी नमाज उसके साथ है, उसका जिक्र उसके साथ है, उसकी तिलावत उसके साथ है, हाँ, उसकी शर्म हया उसके साथ है, उसकी ईमानी गैरत उसके साथ है। वो तो तैयारी करके जा रही है, तो अपनी फिक्र कर। इसीलिए जब किसी जगह मौत हो जाती है और घर वाले रोते हैं, तो मलकुल मौत उम्रे में खड़े होकर, दरवाजे में खड़े होकर, रो मत, मुझे तो बार बार आना है, जब तक तुम में से एक भी बाकी रहेगा आऊंगा और तुमको भी ले जाऊंगा, अपनी फिक्र कर। अब जनाजा चला तो रूह भी साथ में चली। अब रूह गाना गाती है, रूह गीत गाती है, गीत। हाँ, अपने कानों को नापाक औरतों के गानों से नापाक मत करो खुदा के वास्ते। अपने आंखों को नंगे नाच देखकर बर्बाद मत करो। अपनी खोपड़ियों को और अपने दिल के अरमान को गुनाहों के जज्बात से बर्बाद मत करो। उस वक्त ये औरत और उसकी रूह क्या कहती है? उसकी रूह कद्दिमूनी कद्दिमूनी कद्दिमूनी, आए फरिश्ते उसके जनाजे में हैं और ये क्या कहती है? मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। जब सकरात में मेरा रब इतना राजी और मेरे साथ ये मामला, तो मेरी खबर मेरे लिए कितनी बनाकर सजाकर अल्लाह ने तैयार कर रखी है। और जब जनाजा लेके लोग जाते हैं और कब्र के किनारे पर जनाजा रखते हैं, तो जमीन बोलती है, कब्र बोलती है, बहुत अच्छा किया तू आ गई। कब्र कहती है, बहुत अच्छा किया तू आ गई,
جتنی عورتیں میری پیٹھ پر چلتی تھی مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے تھی. کیوں؟ نماز کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، ایمانی غیرت کی وجہ سے، اسلامی لباس کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے. اب تو آئی ہے تو دیکھ میں تیری کیا خدمت کرتی ہوں، تیرے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کرتی ہوں. اور قبر اندر میں اتاری جاتی ہے، قبر میں جنازہ اتارا جاتا ہے، کوئی فکر نہیں، تیاری ہے. لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں. ارے منکر نکیر آتے ہیں، تیرا رب کون؟ کیا پوچھتے ہو؟ میرا رب تو میرا اللہ ہے، میں نے اس کا کوئی حکم نہیں چھوڑا. پیارے نبی علیہ السلام کا چہرے انور بتایا جاتا ہے. جانتی ہے؟ ہاں ہاں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، پہننے میں، لینے میں، دینے میں نے میرے آقا کی سنتوں کو اپنایا ہے. یہ تو میرے آقا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا مذہب کیا؟ کہ اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی مذہب ہے جس کو میرے اللہ نے پسند کیا تھا؟ رضیت لکم الاسلام دینا. میرے اللہ نے جو چیز پسند کی ہو اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ میرا مذہب تو اسلام ہے. آسمان سے آواز آتی ہے، صدقت صدقت، میری بندی نے سچ کہا. قبر چوڑا کر دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جہاں تک نظر پہنچے وہاں قبر چوڑی کر دو. اور فرشتہ کہتا ہے سو جا، آرام کے ساتھ سو جا. اور اگر میری بہنوں غفلت ہے، دنیا کی زندگی جتنی ہے اتنی رہے گی، کم نہیں ہوگی گناہ سے اور نیکی سے بڑھے گی نہیں، لیکن برکت ہوگی. برکت ہوگی. برکت کیا ہوگی؟ کہ تھوڑی زندگی میں آخرت کی بہت بڑی تیاری ہوگی. اور نحوست کیا ہوگی؟ کہ زیادہ زندگی میں آخرت کی کوئی بھی تیاری نماز تک نہیں ہوگی، نماز تک نہیں ہوگی. اب موت آئی، موت پر پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں. فرشتے غصے میں ہیں، کالے چہرے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں. ابھی اپنی چارپائی پر پڑی ہے، یہ روح نہیں نکلی، اور جہنم کے انگارے اس کی چھاتی پر رکھ دیے جاتے ہیں. یا اللہ، روح سے کہتے ہیں نکل، نہیں نکلے گی. مار مار کر نکالیں گے، مار مار کر نکالیں گے. اور نکال کر وہ کالی کلوٹی بدبودار توا کیا کالا ہوگا، اور کالا کپڑا کیا کالا ہوگا، اور کوا کیا کالا ہوگا، اس سے زیادہ اس کی روح کالی اور بدبودار. گناہوں کی، اعمال چھوڑنے کی، احکامات چھوڑنے کی. فرشتے اس ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جائیں گے. آسمانوں پر بدبو پھیلے گی. کون؟ یہ وہ منحوس ہے. خیر، پھر وہ روح واپس آئے گی، جنازہ چلے گا تو یہ آہکارا دھرے گی. آہکارا، ہائے 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 ہائے، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ موت پر میری اتنی پٹائی اور موت پر میرا اتنا برا حال، قبر میں میرا کیا ہوگا؟ چل تو صحیح، کیا ہوگا؟ اسی قبر کو بھول گئی تھی. اب قبر کے کنارے پر جنازہ رکھا جاتا ہے. قبر کہتی ہے او منحوس، او منحوس، او نالائق، کیوں آئی؟ جتنی عورتیں میری پیٹ پر چلتی تھی سب میں دشمنی مجھے تجھ سے تھی. آج آئی ہے نا، آ جا، آ جا. زندگی اسی لیے دی تھی. قرآن، حدیث، سنت، شریعت، علماء، دعوت کا کام، دعوت کی محنت، وعظ، تقریریں، مذاکرے، کسی کو تو نے پرواہ نہیں کی. اپنی مستیوں میں تو رہی. آ جا، میں تیری مستی نکالتی ہوں. کیا ہوگا؟ میری بہنوں، مرنا حق ہے، موقع اللہ نے دیا ہے. آج تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ بالکل آپ جتنی عورتیں ہیں دل سے توبہ کرو کہ اللہ بہت بھولے ہوئی ہے، تو معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں تیری مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. اور اللہ کی مرضی والی، ایمان والی زندگی، اعمال والی. اور اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز ہے. دھیان کے ساتھ پڑھو، جلدی جلدی مت پڑھو. اچھی طرح وضو کرو، مسواک کرو. وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرو. وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھو. وضو کے درمیان کی دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے بعد کی دعا پڑھو، دوسرا کلمہ پڑھو، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ارے ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، لیکن اس دعا پر، اس وضو پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اچھی طرح مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا دھیان جما کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. تسلی کے ساتھ قرآن پڑھو، سورت پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کرو. اشراق پڑھو.
चाश्त पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, बहुत मौका अल्लाह ने दिया है। तहज्जुद पढ़ो, दुआओं का एहतमाम करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तुम हो और अल्लाह हो। हाँ, और तुम रो रही हो, तुम्हारा छोटा बच्चा पास में बैठकर ताज्जुब करता है, अम्मी क्यों रोती है? पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, मेरे अब्बा होटल पर गए, कोई खबर आई है उनकी? ये दुआ के बाद कहेगी, बेटा न पेट में दर्द है, न सर में, न बुखार है, न तेरे अब्बा की कोई खबर आई है। बेटा मरना है, मुझे मौत याद आ रही है, मुझे सकरात याद आ रही है, मुझे कब्र का जमाना याद आ रहा है, कब्र में हजारों साल अकेले सोना याद आ रहा है, हशर का हिसाब किताब याद आ रहा है बेटा, इसलिए मैं रो रही। अल्लाह करे वेस्टर्न पाक की हर हमारे आने वाली बहन अपने घर में ये माहौल जिंदा करे। कुरान पाक की तिलावत करो, वालिहाना तौर पर बैठकर तीसरा कलमा, दुरूद पाक, इस्तिग़फार करो, रोजाना सदका निकालो, हर काम सुन्नत शरीयत के मुताबिक करो और अपने शौहर की पूरी पूरी फरमाबरदारी करो, लेकिन गुनाहों में नहीं। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, और तरबियत पहनाने के एतबार से भी, बोलने के एतबार से भी। हाँ, कलमा सिखाओ, जन्नत के तज़किरे उनके सामने करो। हाँ, और इसके अलावा मेरी बहनों, अपने जवान बच्चियों पर कड़ी नजर रखो। मैं इन जवान बच्चियों से कहता हूँ, ओ मेरी बच्चियों, अपने आप को संभालो। कल बुढ़ापा आ जाएगा, कल जवानी चली जाएगी, और फिर जैसी जवानी ऐसा बुढ़ापा, और जैसा बुढ़ापा ऐसी जिंदगी। अभी से अपनी जिंदगी को शरीयत पर डालो, सुन्नत पर डालो, इस्लामी लिबास पर डालो, गलत लिबास की हवस से छोड़ दो, फैशनेबल बनकर जीने की हवस से छोड़ दो, बाइक को छोड़ दो, और अब्बा से कह दो, अब्बा आज से ये बाइक पर मौत तक मैं नहीं बैठूंगी, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ये बाइक बेच दो या भाई को दे दो। हाँ, इस पर आ जाओ। अल्लाह करे हमारी जवान बेटियां भी इस पर आ जाए, हमारी बहनें भी इस पर आ जाए। और इसके अलावा अपने घर का माहौल दीनी और इस्लामी बनाओ, और रोजाना तालीम के हल्कों में आखिरत को सुनो। और इसके अलावा मेरी बहनों, आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, और कयामत तक के आने वाले नबी इंसानों के नबी हैं। आप तो दुनिया से तशरीफ ले गए, ये दावत का काम हमें करना है, मर्दों को भी औरतों को भी। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, मर्द गश्त करेंगे, रोजाना मस्जिद व जमात में बैठेंगे, रोजाना मुलाकातें करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों का दीनी जहन बनाएंगे, हर महीने 3 दिन लगाएंगे, हर हफ्ते 2 गश्त करेंगे, और साल पूरा हो जाए तो चिल्ले 4 महीने में जाएंगे। आप सोचो, आपके बेटे और आपके शौहर कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया, जो पूरी जिंदगी करने का काम था। अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, तू मेरा उम्मती था, मेरा दीन मिट रहा था, मेरी उम्मत जहन्नम की तरफ दौड़ रही थी, उसको बचाने के लिए तेरे पास 3 दिन भी नहीं थी, तेरे पास चिल्ला और 4 महीना भी नहीं था, इसलिए तुम तरगीब और उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो। औरतों के लिए हर तीसरे महीने पर 3 दिन, और साल में 2-3 दफा 3 दिन लगा दो, फिर आइंदा साल 1 मरतबा 10 दिन लगाओ, 1 मरतबा। बाकी महीनों में 3 दिन की तरतीब हर 3 महीने पर जारी रखो। फिर इसके बाद वाले साल में 10 दिन लगाओ, और फिर 3 दिन की तरतीब। 2 साल 2 मरतबा 10 दिन लग गए, अब चिल्ले में जाओ, और चिल्ले लग गया 2-3, फिर बेरून जाओ, अल्लाह के नाम पर फिरो। अल्लाह के दिन के सफीर हम बने, अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचाए, और एक आदमी तक हम पहुंचाए। ये हमारा भी काम है, और हमारे शोहरों का और मर्दों का भी काम है। अगर इस तरीके पर हम आ जाएंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है, इंशाअल्लाह आज तक की जिंदगी को खुदा नेकियों से बदल देगा, और तौबा पर खुदा अजर सवाब भी देगा, और इंशाअल्लाह फिर देखो मजेदार जिंदगी खुदा देगा। हाँ, इसलिए इन बातों को ले जाओ, खाली आहा नहीं वावा नहीं, मौसम चीज बात करी। अरे भटियारे ने कैसा पका, मैं खा तो खरा, खाती तो सद, खाली खुशबू उनकी है नहीं परी, नहीं तय करो। मैं कोई सोच कर नहीं आया था, अल्लाह का नाम लेके आता हूँ। जब वेस्टर्न पार्क का प्रोग्राम तय हुआ, अल्लाह से रात को मांगता हूँ कि अल्लाह तेरे बंदों ने बुलाया है, कोई खैर उसके जरिए से वजूद में आए, ऐसी मुफीद बातें तो जबान से कहने की तौफीक दे दे। कहना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी बहनों। हाँ, और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद में मर्दों का प्रोग्राम है। कोई जवान हमारा, कोई हमारा भाई बाकी न रहे, अभी से फोन करके कह दो कि मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ो,
انشاءاللہ جیسا آپ نے سنا اللہ وہاں بھی خیر کی باتیں کہوائے گا، تالی دو ہاتھ سے بجے گی، اور پھر وہ گھر والے آ کر کہیں گے کہ آج تو مولک صاحب نے بہت اچھی بات کہی، تو تم بھی کہو کہ ہمارے سامنے بھی اچھی بات کہی. تو مرد پوچھے گا تمہوں شو پڑھی کا آ جاتا، تو تمہیں پوچھو کہ تمہوں شو آ جاتا، بھائی آپ نے پڑھی کو کھولوانوں سے اندر شو سے یا اپنی زندگی میں لاوانوں سے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، مجرم ہیں، قصوروار ہیں، بال گندا ہیں، روح ناپاک ہے. اے اللہ کوئی رات، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی مجلس، کوئی بیٹھک گناہ کے بغیر نہیں گزری ہے. اے اللہ ہمیں دنیا کا کوئی پانی، نہ تالاب کا پانی، نہ ندی کا پانی، نہ دریا کا پانی، نہ بارش کا پانی، اے اللہ کوئی پانی ہمیں پاک نہیں کر سکتا. ہمیں تو پاک کرنے والا پانی تیری رحمت کا پانی ہے. اے اللہ بھولے ہوئی ہیں، ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے تو ہمیں معاف فرما دے. گناہ کرتے کرتے ہم نے جہنم کے دروازے کھلوا دیے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے ہم جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں. اے اللہ کوئی بچہ کھیلتا کھیلتا، دوڑتا دوڑتا آپ کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اور ماں دیکھ لیتی ہے، دوڑ کر پکڑ لیتی ہے. مولا آپ تو صرف دعاؤں سے زیادہ مہربان ہیں. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ روکا، ہم دوڑتے رہے، تو بولا جہنم میں گر جائیں گے، ہماری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اے اللہ آپ کے احسانات جب آپ نے ہم کو پیدا کیا، اس وقت آپ نے کروڑوں کیڑوں مکوڑوں کو پیدا کیا تھا، کروڑوں سانپ اور بچھو کو پیدا کیا تھا، کروڑوں بچوں کو یہودی اور عیسائی کے گھروں میں پیدا کیا تھا. آپ کا کرم کہ آپ نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، مسلمان باپ دیا، مسلمان ماں دی، لیکن بولا ہم نے کوئی قدر نہیں کی. کہ اللہ اسلام دیا اور ہمارا جذبہ یہودی والا، آپ نے ایمان دیا اور ہمارا جذبہ عیسائی والا. اے اللہ ہم نادان ہیں. اے اللہ جیسے نادان بچہ ماں کی سونے کی انگوٹھی لے کر چلا جاتا ہے اور 2 جلیبی کے ٹکڑوں پر بیچ کر چلا آتا ہے، اے اللہ پوری دنیا کا سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اس کے مقابلے میں ہماری زندگی کا ایک منٹ قیمتی ہے. ہم دنیا کے جلیبی کے ٹکڑوں کے بدلے میں ہم اس کو برباد کر رہے ہیں. یہ جلیبی کی مٹھاس کل ختم ہو جائے گی اور موت سامنے آ جائے گی. اے اللہ یہ تیری بندیاں تیری نسبت پر آئی ہے، تیرے بندے تیری نسبت پر جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنے پچھلے گناہ رلا رہے ہیں. یہ تیری بندیاں اپنی اوڑھنیوں میں منہ ڈال ڈال کر رو رہی ہے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا. یہی توبہ ہے. اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، مجھ سے بچنا آسان فرما، رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ویسٹرن پاک کو ویسٹرن زندگی گزارنے سے تو بچا لے. اے اللہ اس کو اسلام پاک بنا دے، دین پاک بنا دے، ایمان پاک بنا دے. یہاں کے جوانوں کو، یہاں کے مردوں کو، یہاں کی ہماری جوان بیٹیوں کو، اے اللہ ہماری جوان بیٹیوں پر دشمن لالچ کرنے لگا اور اس کا ایمان لٹنے لگا. اے اللہ ہم ہیں کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں. اے اللہ اتنی ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کر چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی حقدار بن گئی. اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے جوان بچوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں کی حفاظت فرما.
دنیا کی تو گزر جائے گی، مسئلہ موت کے بعد کا ہے۔ اے اللہ آج تک کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر بچنا آسان فرما، ہمارے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، بگاڑ کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما۔ ہم خیر نہیں لا سکتے، ہم بگاڑ نہیں دور کر سکتے اے اللہ، لیکن سبب کے درجے میں جو اصلاحی جماعت کی محنت، جو دعوت کی محنت ہو رہی ہے، مولا جتنی کمی کوتاہی ہے معاف فرما اور قبول فرما کر ہر خیر کے وجود میں آنے کا اور ہر شر کے مٹنے کا اس کو ذریعہ بنا کر اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی تیری بندی آئی ہے، ان میں جو بیمار ہو، ان کے گھروں میں، خاندان میں، اس ویسٹرن پارک میں، اس پورے بمبئی شہر میں اور پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کے پریشانی کو دور فرما، مقروضین کو قرضوں سے نکال دے، بے جوڑوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما دے، بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما دے، حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی وسط والی ہمیں نصیب فرما، تیرے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ قرضوں سے بری فرما اور آئندہ کے لیے حفاظت کا فیصلہ فرما، ہم میں سے جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک و صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے دل کا سرور بنا۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا وہ تو چلے گئے، ابھی تو ہمارا مرنا باقی ہے۔ اے اللہ موت آئے گی، کون بچا ہے جو بچے گا؟ اے اللہ جب موت کا وقت آئے، اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو، ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق ہو، اے اللہ تیری انتہائی رضا اور قرب والی آسان موت ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے میرے مولا موت کا مسئلہ گیا، سکرات کا مسئلہ گیا، کہ قبر کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، جس قبر کے بارے میں تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ عقیدے ہوں گے، بیوی کے ساتھ شوہر نہیں، شوہر کے ساتھ بیوی نہیں، اولاد کے ساتھ ماں باپ نہیں، ماں باپ کے ساتھ اولاد نہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ لوگ اتاریں گے، بے بسی بے کسی کا عالم ہوگا، بے بسی بے کسی کا عالم ہوگا، ہزاروں ور مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ مولا اگر بغیر تیاری کے مر گئے اور گناہوں کا پوٹلا لے کے مرے، کیا ہوگا ہمارا قبر میں؟ اے اللہ کیا ہوگا؟ اے میرے مولا رحم فرما، کرم فرما۔ لاش قبر میں اتارے جانے سے پہلے تو ہماری پوری مغفرت کا فیصلہ فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما۔ مولا قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ دنیا میں ایک چیون کی تیرے بدن پر آ جاتی ہے تو بدن جھاڑ دیتی ہے، کپڑا جھٹک دیتی ہے، لیکن یاد رکھنا قبر میں آ، تو قبر میں آ، بہت میک اپ کیا ہے، بہت فیشنیبل کی ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کی ناپاک انسانوں کی طرح بہت سجایا ہے۔ آ جا تو، تیرے آنکھوں میں کیڑے، تیرے زبان میں کیڑے، تیرے بدن پر کیڑے، بدبو سے میں تجھے بھر دوں گی، تو آ تو صحیح۔ انا بیت الظلم، میں اندھیری کوٹڑی ہوں، میں اندھیری کوٹڑی ہوں۔ تو نے باتھ روم میں اجالا کیا، اپنے لیٹرین میں اجالا کیا، اپنے ایک کمرے میں اجالا کیا، اگر اجالا نہیں کیا تو قبر کا نہیں کیا۔ انا بیت الظلم، میں اندھیری کوٹڑی ہوں۔ انا بیت الوحش، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ انسیت کا سامان لے کے آنا، اعمال اور ایمان والی زندگی لے کر آنا۔ انا بیت الدیق، میں تنگ کوٹڑی ہوں۔ اے میرے مولا ہمیں اس قبر میں جانا ہے، جانے سے پہلے خوب تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت قائم ہوگی، حشر قائم ہوگا، اے اللہ تیرے دربار میں حاضری ہوگی، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے جانا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اگر ہم نے ناراض کیا، آپ کی سنتوں پر نہ چلے، آپ کے طریقوں پر نہ چلے، آقا فرمائیں گے سوکن دور ہو جاؤ، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ کیوں آئی ہو تمہیں میری فاطمہ والی زندگی، میری زینب والی زندگی، میری ازواج مطہرات والی زندگی تمہیں کہاں پسند تھی؟ جاؤ، جس کی زندگی پسند تھی وہاں چلی جاؤ۔ اے اللہ
اس کی حفاظت فرما، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، کل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت کی ہر چیز خطرے میں ہے، ہمارے مدارس مقاصد، اے اللہ مراکز دنیا، دعوت کی محنت، دعوت کے ٹھکانے، علماء مشائخ اور ہر فرد مسلم کی چاروں طرف سے تو حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ چاروں طرف سے تو حفاظت کا فیصلہ فرما، باطل کی تمام اسکیموں کو تو فیل فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اہل بیت کو اور تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی شاہ نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا